اگر مسلمان اسلام پر عمل کرتے اور کوئی لڑکے والا لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ تو کیا کرتا، قبول بھی نہ کرتا. اور نوجوان لڑکے اتنے سمجھدار ہوتے کہ وہ اپنے ماں باپ سے اصرار کرتے کہ خبردار جہیز کے نام کی ایک سوئی بھی میں نہیں لوں گا، میں ایک عزت والے خاندان کا لڑکا ہوں، اپنے زور بازو سے جو کماؤں گا وہی خود کھاؤں گا اور اپنی شریک حیات اپنی بیوی کو کھلاؤں گا. قطعاً لڑکی والوں پر زور مت دیجیے گا، مطالبہ مت کیجیے گا، سوچیے گا بھی نہیں. لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہم نے اپنی خوبیاں پڑوسی قوم کو تو کیا دی ہوتی، ہم نے ان کی برائیاں اپنا لی. ایک مسلم گھرانے میں لکھنؤ کا سچا واقعہ ہے. شادی کی تقریب ہوئی، مسجد میں نکاح ہوا، آنے والے مہمانوں کو چائے بسکٹ سے خاطر تواضع کی گئی اور مغرب کی نماز کے بعد دلہن رخصت ہو گئی. دلہن کو لینے کے لیے 8 10 12 لوگ آئے ہوئے تھے، 2 گاڑیاں تھیں اور لوگ روانہ ہو گئے. جس گھر میں یہ شادی ہو رہی تھی اس کا سارا پڑوس غیر مسلموں کا تھا. 100% پڑوسی غیر مسلم تھے اور سب پڑھے لکھے گھرانے، بہت اعلیٰ گھرانوں کے لوگ. اور پڑوس کے ہونے کے ناطے اس مسلم گھرانے نے اپنی بیٹی کی رخصت کے وقت میں، نکاح اور رخصت کے وقت میں، پڑوس کے سارے غیر مسلم خواتین کو بھی مدعو کیا تھا. جب دلہن رخصت ہو گئی اور مہمان چلے گئے، مگر 2 لڑکیاں غیر مسلم برہمن گھرانے کی 2 لڑکیاں رکی رہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ آنٹی ہم لوگ یہاں 2-3 گھنٹے سے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی سامان آپ کے گھر سے گیا ہو، کوئی سوٹ کیس گیا ہو، کوئی سامان گیا ہو، تو کیا کچھ پہلے سے ٹرک میں لاد کے سامان بھیج دیا گیا تھا؟ ان کا نہیں بیٹا، ہمارے ہاں یہ دستور نہیں ہے، لڑکے والے قبول ہی نہیں کرتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم لوگوں نے تو کچھ خواہش کی تھی کہ لڑکی کی ضروریات کا مختصر سا سامان دے دیں، مگر لڑکے والوں نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ اتنی بڑا احسان کر رہے ہیں کہ نازو پالی بیٹی آپ ہمارے حوالے کر رہے ہیں زندگی بھر کے لیے، اور اس کے بعد ہم آپ سے کچھ سامان لیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو، اس کو سوچیے گا بھی نہیں. تو لڑکیاں آنسوؤں سے رو پڑیں، دونوں غیر مسلم بچیاں آنسوؤں سے رو پڑیں اور ان کی زبان سے، ایک کی زبان سے نکلا، کاش ہم بھی کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے. یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے. کاش ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے.